بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جشن آزادی مبارک۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جشن آزادی کو بفٹنگ مینر میں سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشکیل دیا ہے، پاکستان منزل بمنزل۔ ہم اس کے پہلے ایپیسوڈ میں یہاں تک پہنچے تھے کہ دو قومی نظریہ کیسے ایوالو ہوا، شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا، اور ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ سر سید نے پھر کیسے رسپونڈ کیا 1857 کی جنگ آزادی کو۔ ہمارے لیے یہ بہت مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ملک کے معروف ہسٹورین، بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ان کا، بہت سی بکس تاریخ پر لکھ چکے ہیں، اور بہت سارے وقی اداروں سے منسلک رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر حمایت اللہ یعقوبی صاحب سے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو پاکستان آج جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور اس کے خوبصورت کیپٹل اور اس کی اچھی یونیورسٹی کے خوبصورت اسٹوڈیوز میں، یہ ہم نے ایسے ہی نہیں حاصل کیا۔ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اپنی قربانیوں کی داستان ہے، اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے سب کا۔ پاکستان کی اس تحریک میں، اس کے پس منظر میں، اس کی بنیادوں میں جن شخصیات کا کردار ہے، اس میں ایک بہت ہی چمکتا ہوا بلند نام سر سید احمد خان کا ہے۔ حالات بدلے ہیں، مسلمان جو ایک طویل عرصے تک حکمران تھے وہ محکوم بن گئے ہیں، اور سر سید کو چونکہ یہ ایج بھی حاصل تھا کہ ان کے ددیال اور ننیال کا تعلق ایک طرف تو مغل دربار سے بھی رہا اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، تو انہیں وہ دونوں ایکسپوجر بھی حاصل تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، یہاں کے باشندے اپنا رسپانس دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ایک جارح ان کے ملک میں آ گیا ہے اس سے نجات حاصل کریں، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی ظاہر ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہے، اس میں فتح یاب نہیں ہو سکتے ہندوستان کے لوگ بشمول مسلمانوں کے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں نظر آتے ہیں سر سید احمد خان اور رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر۔ میں چاہوں گا کہ سر سید کا جو کنٹریبیوشن ہے اور ان کا جو ابتدان مزاج تھا وہ کیسے ایوالو ہوا، کیسے وہ انگریزوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہندوؤں کو اور دیگر اقوام کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہتے تھے، اور جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک دلہن ہے اور اس کی دو آنکھیں ہیں، بالکل ٹھیک، ہندو اور مسلمان۔ پھر وہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند سے سفر شروع ہوا، وہ کیسے آہستہ آہستہ آگے بڑھا، آپ سے ہم جاننا چاہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں اگر ہم حالات اور واقعات کو دیکھیں تو سر سید احمد خان کی خدمات جو ہے یہ بالکل سورج کی طرح واضح ہے کہ اس وقت جو معروضی حالات تھے، یعنی اس کی پیدائش کے وقت 1817 میں مغل ڈاؤن فال شروع ہوا تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سر سید احمد خان کے آباء و اجداد یہ مغل دربار سے منسلک تھے، لیکن سر سید کو خود یہ ریئلائز ہوا کہ چونکہ مغلوں کی ڈاؤن فال شروع ہو گئی ہے اور زوال ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں جو ہے وہ مزید دراڑیں پڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ وہ مختلف عہدوں پہ رہا اور اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی آ جاتی ہے، اور اسی وقت بھی سر سید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کی حیثیت میں مختلف جگہوں پہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مشکل ترین دور میں سر سید احمد خان نے بہت سے انگریزوں کی فیملیز کو بچا لیا، ان کی بچوں اور خواتین کو اپنے گھر میں پناہ بھی دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مفادات کو آگے لے کے جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب انگریزوں کو خود یہ ریئلائز ہوا
کہ سسٹم اس طرح چل نہیں سکے گا. آپ نے خود بات کی رسالہ اسباب بغاوت ہند کی. جب سر سید احمد خان نے وہ رسالہ لکھا تو اس کے بہت سے فرینڈ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو پبلش نہ کریں، کیونکہ اس میں ان کی نظر میں ایسے آبجیکشنیبل کنٹینٹس تھے کہ جس کی وجہ سے انگریزوں کا غصہ مسلمانوں کے اوپر زیادہ ہو جائے گا. لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے حقیقت پہ مبنی میری آبزرویشن ہے، کیونکہ میری جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ رسالہ پبلش ہوا اور انگریزوں کی نظر سے وہ گزر گیا تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی انگریزی میں، اور اس کی کاپیز جو ہے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈس کے ممبران میں بھی تقسیم کی گئی. اور اس سے انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ صرف مسلمان یا ہندو ذمہ دار نہیں ہے، ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیز بھی ذمہ دار تھی، جس کی وجہ سے یہ بڑا سانحہ رونما ہوا. دوسرا یہ کہ اس رسالے کی وجہ سے پھر انگریز سرکار یعنی برٹش گورنمنٹ نے ایسے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی چلتا کیا 1858 میں، بلکہ 1861-62 میں تو ایسٹ انڈیا کمپنی بالکل ختم ہو گئی. دوسرا کہ انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی، کوئین یا کنگ نے براہ راست طور پر ہندوستان پہ حکومت شروع کی، تاج برطانیہ کے زیر نگین. ایگزیکٹلی. تو یہ بڑے بڑے فیصلے تھے. اچھا، پولیس ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، ایکٹس جو ہے وہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں انگریز سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈینز کی جو اوپینین ہے، جو رائے ہے، ان کو بھی ہم اہمیت دیں. کانسٹیٹیوشن ریفارم کا گویا سفر Exactly. اس کا آؤٹ کم ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کہی، اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان نے اس کی کاپیز بھی اتنی بنوائی تھیں اس وقت کہ جو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈس یعنی پارلیمنٹ جو تھی ان کو ایڈریس کیا تھا، اور اس میں واقعتاً چشم کشا تھا ان کے لیے بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر کہا کہ ان کی پالیسی میں ایک بہت بڑی چینجز رونما ہوئیں. اور سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ جدید سائنسی علوم اور سائنسی علوم کے حصول کے لیے اس وقت جو ایک ٹول تھا وہ انگریزی زبان تھی. اس کی طرف ان کی جو اوپینین تھی، آج میں اور آپ یونیورسٹیز سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ان سے منسلک بھی ہیں. جی. تو یہ بھی گویا ایک سر سید کا ویژن ہے نا کہ ہم جدید تعلیم کی طرف آئے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے جو ادارے قائم کیے، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم اے او اسکول اور کالج کی بنیاد رکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور تاریخ کے ایک طالب علم کے کہ جو آگے چل کر پاکستان موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کہتے ہیں، اس میں پہلے، دوسرے اور بعض حد تک تو تیسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے، اس میں بھی جو علی گڑھ کے اثرات جی گویا اس کا وہ اس کا پروڈکٹ تھے. تو یہ کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ ایک تو ہمیں جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کا، دوسرا یہ کہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو نہ صرف اردو زبان کی خدمت کی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ساری تاریخ کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو منضبط بھی کیا اور محفوظ بھی کیا. پھر وہ ولیم یور کا جواب بھی دے رہے ہیں، ایک ہمہ جت شخصیت. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے یہ جو ساری خدمات کی ہیں، ان کو اگر ہم صرف اپنی نئی نسل کے لیے گنوا ہی دیں اس مختصر سے وقت میں، تو یہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. اور اردو جس کو آج کلچر کی ہم بات کریں، اور آج بھی ہم سب اپنی اپنی زبانیں بولتے ہوئے بھی، اپنی مادری زبانوں کو بولتے ہوئے بھی ہم اردو میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور قومی زبان ہے اس ملک کی. تو اس میں وہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، پھر انہوں نے ایک جو پوری، جیسے ایک دفعہ سر سید نے کہا کہ میں اللہ کے حضور صرف اتنی بات ہی پیش کر دوں کہ میں نے حالی سے کہا اور اس نے مسدس لکھی. کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے. اصل میں ڈاکٹر صاحب سر سید احمد خان بہت متحرک انداز میں مختلف محاذوں پہ وہ کھیل رہے تھے، اور اس انداز میں وہ لڑ رہے تھے کہ کس طرح پہلے انڈینز کو
متحرک کرنا تھا، لیکن بعد میں اس کو ریئلائز ہوا، اس کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیمی میدان میں اور اسی طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑتی ہے تو وہ مسلمانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سیاست میں ابھی حصہ نہ لیں، ابھی آپ تعلیم کی طرف آ جائے، ابھی آپ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں۔ آپ نے بات کی سائنٹیفک سوسائٹی کی، تو سائنٹیفک سوسائٹی کی جو خدمت تھی اس وقت کہ آپ انگریز کتابوں کی جو ہے وہ ترجمے اردو میں کریں، آپ عربی کتابوں کے ترجمے اردو میں کریں تاکہ مسلمان آسانی سے اس کو پڑھ سکے اور اس کے ذریعے سے وہ ترقی کے میدان میں اپنی سفر کامیابی سے طے کرے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس نے جو اسباب بغاوت ہند لکھی، یہ کوئی ایک کتاب تو نہیں ہے، اس نے آثار و سنادید لکھی، اس نے قرآن شریف کی تفسیر بھی لکھی، اس نے ولیم میور کی اعتراضات کا جواب بھی دیا، اور اسی طرح وہ جو ایسے ہندوز تھے جو ایکسٹریمسٹ ہندوز تھے ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا۔ جب ہندی اردو تنازع اٹھ کھڑا ہوا تو اس کو احساس ہوا کہ ہندو یہ مسلمانوں کی طرف مخلص نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنے پرسیپشن اور نظریات کو بھی اکارڈنگلی تبدیل کیا اور اس نے پھر مسلمانوں پہ فوکس کیا۔ دوسری اہم بات کہ دیکھیں یہ جو سینٹرل محمڈن ایسوسیشن تھی یا اینگلو محمڈن ایسوسیشن، یا اگر ہم علی گڑھ کالج اور سکولز کی بات کریں تو وہ آگے چل کر جو ہے وہ ایک بالکل ایک مضبوط تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی پاکستان موومنٹ ڈاکٹر صاحب اگر ہم ابتدائی سالوں کی بات کریں تو لیڈرشپ کہاں سے آئی؟ لیڈرشپ آئی علی گڑھ سے، باوجود اس کے کہ سر سید کے نظریات کو ان لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اور ضرورت کے ساتھ ایوولوشن آیا، لیکن لیڈرشپ جو پرووائڈ کی وہ علی گڑھ نے پرووائڈ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے تو اس میں علی گڑھ سے منسلک کتنے لیڈران وہاں پہ موجود تھے، تو بلکہ اسی کا یعنی ایجوکیشن کانفرنس جو تھا اسی کا فورم تھا نا، بالکل آپ مسلم ٹھیک لیگ کہہ اسی رہے کی ہیں، گویا کوک سے پیدا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ جو منظرنامہ ہے اس وقت آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ دیوبند کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، پھر آپ نے جس کی طرف نمائندگی کی کہ جو اسی سے پڑھے ہوئے لوگ، اس سے استفادہ کیے ہوئے لوگ، انہوں نے پھر ایک اور رخ اختیار کیا محمد علی جوہر اور ان کے حوالے سے، لیکن وہ شاخسانہ اسی کا تھا، اسی کے شگوفے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر جیسے آپ نے مسلم لیگ بنتی ہے شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر، ڈاکٹر صاحب سارے علی گڑھ کے وہ تو ہے ہی انہی کا سر۔ پھر علی گڑھ کے سر میں آپ کو بات بتا دوں کہ علی گڑھ کی جو تحریک تھی ان کی سیاسی خدمات کے علاوہ ان کی ادبی خدمات، ان کی تاریخی خدمات، ان کی جو ہے وہ مذہبی خدمات، آپ نے بات کی دیوبند کی، تو دیوبند اور علی گڑھ یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دیوبند کی خدمات بھی بہت زیادہ تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو اب سر سید احمد خان نے کیا ریئلائز کیا مسلمانوں کو کہ اگر ہم مسلح تحریک کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں، ہم نے ایک دفعہ وہ تجربہ کیا 1857 میں، اگر ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں مسلح تحریک کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو کمزور پوزیشن ہے یہ اور بھی کمزور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سروں کو اگر دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہماری سریں زخمی ہو جائیں گی، لیکن ہم انگریزوں کا اسی پوزیشن پہ اب کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف چلے جائے، آپ جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرے، اور دوسرا کہ آپ سیاست سے اپنے آپ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھے۔ باوجود اس کے کہ علی گڑھ کے اکابرین پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہیں، اس وقت ضرورت تھی پارٹی کی، لیکن سر سید سمجھ رہے تھے اس وقت کہ پہلے اپنے گھروں کو مضبوط کرے،
اپنی زور بازو کو اور اپنی قوت کو اتنا آپ جو ہے وہ مضبوط کرے کہ انگریز یہ سمجھ جائے کہ اب مسلمان ایک یعنی یونائٹڈ قوت بن گئے. ہاں، اور اس قابل ہو گئے، جیسے وہ کہا ہے نا کہ پیکر خاکی میں جاں پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو سر سید کہہ رہے تھے کہ پہلے جاں تو پیدا کر لو. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یعنی مکی دور میں ایک اور پرسپیکٹو ہے، اس وقت جھیلا جا رہا ہے، آزمائشوں کو جھیلا جا رہا ہے، شیب ابی طالب ہے، اور اس کے بعد طائف ہے، اور اس کے بعد جب مدینہ کا مدنی دور شروع ہوتا ہے تو پھر ریاست مارز وجود میں آتی ہے. یعنی ہر وقت کو گریجولی آگے بڑھنا ہے، اور جو دیدہ بینا رکھتے ہیں وہ اس بات کو فورسی کرتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں. اور پھر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وجہ طور پر کہا کہ دیوبند کی اپنی خدمات ہیں، اور اسی اس آزادی کی جو جنگ تھی 1857 کی، اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان نے ظاہر ان کی فیملیز کو بچایا، اور وہ ان کی ملازمت پہ تھے اس وقت، اور دیوبند کے لوگ اور اس پرسپیکٹو کے لوگ وہ جو ہے نا درختوں سے جھول رہے تھے. بالکل یہ اپنی ایک داستان. پھر ایک یہ جو ہے نا، جیسے ہم تاریخ میں کہتے ہیں کہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، اور پھر ایک سینتھسس ہوتا ہے. سینتھسس کی شکل میں ہمیں پھر ندوۃ العلماء نظر آتا ہے، جس میں جدید اور قدیم دونوں اکٹھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ندوہ کا ماڈل ہے وہی آج کل پاکستان کی یونیورسٹیز کا ماڈل ہے، پرٹیکولرلی جیسے انٹر اسلامک یونیورسٹی ہے، کہ جدید اور قدیم دونوں کو حاصل کیا جائے. اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو ادبی خدمات، ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق، اچھا اس تہذیب الاخلاق میں وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، ایک پوری ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈپٹی نظیر احمد ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں شبلی نعمانی نظر آ رہے ہیں، اچھا الطاف حسن حالی نظر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک پوری وہ جو اردو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، مسلمان یکجا بھی ہو رہے ہیں، ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں اس بات پر بھی بات کریں کہ جو علی گڑھ موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سر سید نے تو علی گڑھ میں اسکول اور کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ابھی بھی وہ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود، لیکن اس کے اثرات اس حصے میں جو بعد میں پاکستان بنا، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، انجمن حمایت اسلام نظر آ رہی ہے، ہمیں اسلامیہ کالج پشاور نظر آ رہا ہے، ہمیں اسلامیہ اسکول کوئٹہ نظر آ رہا ہے جس کو قائد اعظم نے چھوٹا علی گڑھ کہا. گویا علی گڑھ اب برگبار لا رہا ہے. علی گڑھ میں اب وہ جو لوگ علی گڑھ نہیں جا سکتے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ اب یہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں اس کے اندر بھی تعلیم کو، بنگال میں بہت سارے کام ہوئے. تو آپ پھر اس پر بھی ہمیں بتائیے کہ یہ جو ادارے بنے، ان اداروں نے پھر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان موومنٹ میں؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سر سید کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی اور ان کی تعلیمی خدمات تھی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انسپائر ہو گئے، اور ان لوگوں نے، میں یہ کہوں گا کہ ادارے مختلف علاقوں میں بنائیں، بٹ دیٹ واز آلسو لائک اے کنٹینویشن آف دا علی گڑھ موومنٹ. مثال کے طور پر اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کا جو فاؤنڈر تھا، جو بانی تھا، سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان، ان کو کہتے ہیں سر سید سرخد. تو کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایگزیکٹلی وہی پالیسی بنائی جو سر سید نے علی گڑھ میں بنائی تھی. اسلامیہ کالج پشاور کا بننا اس طرح تھا کہ جس طرح سر سید احمد خان نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی 1913 میں، صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اس کو اسکول بنایا، اور اس میں بھی اس نے انگریز سرکار سے جو ہے وہ مدد لی. اس نے اس کے لیے عطیات اکٹھے کیے. بہت سارے مسلمان اکابرین نے سر سید احمد خان کو عطیات دیے، لارڈ ہارڈنگ، سر روس کیپل، اولف کیرو، ان سب نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ مدرسۃ الاسلام بنتی ہے کراچی میں. لاہور میں اس کی سب سے بڑی مثال گورنمنٹ کالج لاہور ہے. یہ تینوں ادارے اب فل فلیج یونیورسٹیز ہے، ٹھیک ہے. اور ان تینوں اداروں کا آپ دیکھیں اثر ہمارے پاکستان میں کہ کتنے ہر فیلڈ میں ان کے گریجویٹس جو ہے وہ پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ سر سید کی جو ہے وہ ایک تحریک تھی جس سے یہ لوگ انسپائر ہو گئے، اور ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے علاقوں میں ایسے
یعنی عظیم قسم کے ادارے بنائے جس کا اثر پورے خطے پہ ہے. تو اس کا بھی میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا صحرا سر سید احمد خان کی طرف جاتا ہے. اگر وہ مسلمانوں کو اس بات پہ تیار نہ کرتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سائنٹیفک تعلیم حاصل کرے, آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آ جائے, آپ فلسفے کی طرف آ جائے, آپ انگلش لینگویج کو سیکھنا شروع کرے, تو میرے خیال میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہندو سے. دیکھیں ہندو میں ڈاکٹر صاحب جو تبدیلی کا آغاز ہوا تھا وہ سر سید احمد خان سے تھوڑا پہلے راجا رام موہن رائے نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے ہندو کو ریئلائز کیا کہ انگریز سرکار کے ساتھ آپ صلح کرے, آپ کنفرنٹیشن نہ کرے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ستی کا رسم تھا وہ بھی ختم ہوا, اور اسی طرح بہت زیادہ اور ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے. ہندوؤں نے انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا. پھر جو انگریزوں کے قائم کردہ اسکول تھے, یعنی فورٹ ولیم کالج, کلکتہ مدرسہ, سنسکرت کالج بنارس میں, بہت سارے ہندوؤں نے ان میں ایڈمیشن لینا شروع کیا. تو اس کی خدمات تھی, لیکن سر سید احمد خان نے پھر مسلمانوں کو یہ ریئلائز کیا کہ آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں, آپ یعنی مسلمان ڈاکٹر صاحب نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم انگریزوں کے نیچے جو ہے وہ اب رہیں گے, انگریز سرکار ہماری اوپر حکومت کرے گی, اور اس کی قدرتی جو ہے وجوہات تھی کیونکہ ہم صدیوں سے حکومت کر رہے تھے. یقیناً. اور اس بات یعنی یہ دیکھیں سر سید کا سب سے اہم کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک ڈیلیما سے نکالنے کی کوشش کی نکالا اور نئے حالات کے لیے تیار کیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا بہت ہی لطف ناظرین بھی اور ہم بھی اٹھا رہے ہیں. وقت مختصر تھا, اس وقت مختصر وقت میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سر سید کی خدمات کے چیدہ جو پہلو تھے ان کو اجاگر کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, یہ سلسلہ اور پاکستان منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے اور یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اگلے پروگرام میں ہم مسلم لیگ کا قیام, جو کہ جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کے دوران یہ جانا کہ مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ کی گویا کوکھ سے جنم لیا. اس کے ساتھ ہی اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.